ہندوستان ایک سیکولر کنٹری، ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہندوستان میں بہت سارے مذاہب رکھنے والے لوگ رہ رہے ہیں، یہاں صرف ایک مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نہیں رہ رہے ہیں، یہاں مسلمان اسلام کو فالو کرنے والے رہ رہے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں سکھ برادری، these are our brothers in humanity، وہ انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں، جو مجھے میرے آقا نے سکھایا ہے۔ کیونکہ جب مصطفیٰ نے اسلامک سٹیٹ قائم کی، ریاست مدینہ، اس میں یہود بھی رہتے تھے، اس میں کرسچن بھی رہتے تھے، اس میں نان مسلم کمیونٹی بھی تھی، مسلمز بھی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، پوری کائنات کو امن دینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، پوری کائنات کو انسانی رواداری سکھانے والے مصطفیٰ نے فرمایا، انکم امۃ واحدہ، اے یہود، اے عیسائی لوگوں اور اے مسلمانوں، انکم امۃ واحدہ، تم سب ایک ہو۔ اب اسلامی ریاست، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت صرف مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرے گی، صرف مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری، اب یہود کے حقوق کی پاسداری بھی اسلامی حکومت کرے گی۔ یہ اسلامی ریاست کا کنسپٹ تھا، اسلامی ریاست کا یہ سمجھو، یہ سمجھو، سنیے، ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، میرے مصطفیٰ کی سنت میں، احادیث میں کسی کو اجازت نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کے ساتھ چھیڑخانی کرے، بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اسلام کی بات ہوئی، اب سنیے، ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، میں علم کی بات کرتا ہوں، اپنی عقل کی بات نہیں، سیاست کی بات نہیں، سمجھو سمجھو، میں نفس کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا ہوں، جو من چاہے وہ بولو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنو، گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک سکھ مذہب کی مقدس کتاب کا ایک پیج دکھاؤ، اس ایک پیج پر ایک لائن کیا آدھی لائن کیا ایک ورڈ دکھاؤ جہاں پر اس چیز کی اجازت ہو دوسرا مذہب رکھنے والے کی بے عزت کی جائے، بے عزتی کی جائے، اجازت نہیں۔ میرے پاس بھگوت گیتا موجود ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوئی سکھ مذہب کی بات۔ الٹا آپ دیکھیے، سکھ مذہب کی کتابوں میں دکھاؤں گا، آپ کانفرنس کیجئے، میں دکھاؤں گا، میں کانفرنس میں نہ قرآن بولوں گا مصطفیٰ کی عظمت پر، نہ سنت سے استدلال کروں گا، نہ حدیث سے، بس جتنے بھی مذاہب اسلام کے بغیر، دین اسلام کے بغیر ہندوستان میں تمام مذاہب کی کتب سے شان مصطفیٰ بیان کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہو؟ اونچی کہیے تو سنیے، اسلام میں کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کی بے عزتی، گستاخی، بے ادبی جائز نہیں ہے، مقدسات کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، سمجھ گیا؟ اب ہوئی اسلام کی سکھ مذہب کی بات، سکھ مذہب میں مصطفیٰ کی بے ادبی نعوذ باللہ کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے،
اب آئیے ہندو مذہب کی طرف، قسم کھا کر کہتا ہوں، سنیے آپ سنیے، قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنی بھی ویدات ہیں، ویدات کتب، جتنی بھی ویدات ہیں ہندوؤں کے پاس، ہر ایک وید میں قاضی دکھائے گا مصطفیٰ کی عظمت۔ اب آپ بتائیے، ہندوستان کی حکومت بتائے اور آپ بتاؤ، میں فساد کا قائل نہیں ہوں، میں سڑکوں پر نکل کر پتھراؤ کا قائل نہیں ہوں، میں سوسائڈ بمبنگ کا قائل نہیں ہوں، میں دہشت گردی کا قائل نہیں ہوں، میں ریڈیکلزم کا قائل نہیں ہوں، میں ایکسٹریمزم کا قائل نہیں ہوں، میں ٹیررزم کا قائل نہیں ہوں۔ سنیے، میں بس تصوف کا قائل ہوں۔ سنیے بات، سنیے بات کو سمجھیے، اچھی طرح ذہن نشین کیجئے گا، اس بات کو اچھی طرح دل کی تختی پر نقش کر لینا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ہندوستان میں، ہر مذہب کی مقدس کتاب لاؤ، اس میں عظمت مصطفیٰ دکھاؤ۔ اب سنیے، اب اسلام میں مصطفیٰ کی بے ادبی کیا، دوسرے مذہب کہ مقدسات کی بے حرمتی اور بے ادبی جائز نہیں ہے، سکھ مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، ویدات جتنے بھی بقیہ مذاہب ہیں، بدھزم ہے، ہندو لوگ ہیں، ان میں بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے، اب رہ گئی تیسری بات، انسانیت کی۔ کس کی؟ انسانیت کی۔ انسانیت کی بات رہ گئی، جو انسان کوئی مذہبی فالو نہ کرتا ہو، جو ایتھیسٹ ہو، دہریہ ہو، سمجھ گئے آپ؟ جو مذہب نہ مانتا ہو، بتاؤ انسانیت کی بنیاد پر کون انسان چاہے گا دوسرے انسان کا دل دکھانا؟ بولیے۔ یہ جو گستاخی کی گئی ہندوستان کی سرزمین پر، اس سے کتنے اربوں لوگوں کے دل چور چور ہوئے، آپ کے ہوئے چلیں، بنیاد پر اجازت ہے۔ اب رہ گئی عقل۔ کیا رہ گئی؟ عقل۔ کون عقل مند یہ چاہے گا میں دوسرے انسان کا دل دکھاؤں؟ بولیے، چاہ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ اب بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آقا و مولا 20 سال ہول ہیومینٹی، جس طرح اللہ نے کہا رب العالمین غیر مسلموں کو بھی کھلاتا ہے خدا، پلاتا ہے خدا، اور زندگی بخشتا ہے خدا، عزتیں دیتا ہے خدا، مال و دولت دیتا ہے خدا، سکون دیتا ہے خدا، مسلمانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، درندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، ہر ایک کو خدا کھلاتا ہے۔ جو ہر ایک کو کھلائے وہ رب العالمین ہے، اور جس کی رحمت صرف مسجدوں میں نہ ہو، صرف مسلمانوں پر نہ ہو، صرف اسلام فالو کرنے والوں پر نہ ہو، جس کی رحمت غیروں پر بھی ہو، عیسائیوں پر بھی ہو، یہودیوں پر بھی ہو، بدکاروں پر بھی ہو، گنہگاروں پر بھی ہو، جس کی رحمت ہر ایک پر ہو، ارے جو ہر ایک کو کھلائے گا اس کو رب العالمین کہتے ہیں، جس کی رحمت ہر ایک کو ہو اس کو رحمت العالمین کہتے ہیں۔ اب سنیے جوانو، اب کہنا چاہتا ہوں محترم وزیر اعظم کی بارگاہ میں، کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ گستاخی کی، اس کا اسلام سے تو پہلے سے ہی کوئی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب کے ساتھ بھی واسطہ نہیں ہے، سکھ مذہب سے بھی باہر ہے، اسلام سے پہلے ہی باہر ہے۔
تو ویدات جتنی بھی آپ کی مذہب کی مقدس کتابیں ہیں ان سے بھی یہ بندہ باہر ہے، انسانیت سے بھی باہر ہے، عقل سے بھی باہر ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے، دہشت گردی کو قرآن کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے، دہشت گردی کو مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، اولیاء اور علماء کے ساتھ بریکٹ مت کیجیے۔ آج آپ کو خود پتا چلا دہشت گرد میں اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، میں سکھ مذہب کے ساتھ، میں عیسائی مذہب کے ساتھ، میں یہودی مذہب کے ساتھ۔ پتا چلا اس نے ہندوستان میں گستاخی کی، یہ نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ سنیے جوانو، آپ کو سمجھئے، آپ کو سنیے، بات کو سیکھئے۔ اب رہی ایک بات، وہ رہا ہندوستان کا قانون، وہ رہا ہندوستان کا قانون۔ ارے ہم سے پوچھو یار، اب سکھ مذہب میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب ویدات میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب بھگوت گیتا میں اس کی بنیاد نہیں ہے، اب انسانیت میں اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ٹیررسٹ ہے، ریلیجنسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو توجہ، اب رہا ہندوستان کا قانون، ہندوستان کے قانون میں بھی یہ نہیں ہے۔ اب آپ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہو، چاہتے ہو آپ ان کی کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ تو جوانوں، سڑکوں پہ نہیں نکلنا ہے، پتھراؤ نہیں کرنا ہے، کسی کو کوئی ذرہ برابر کی تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ بس کل مساجد میں جمعہ کے دن ہر ایک مبلغ، ہر ایک مولوی صاحب یہی باتیں کہیں جو میں نے کہی، یہی باتیں کہی۔ نہ مذہب یہ ہے، نہ انسانیت ہے، نہ ہندوستان کا قانون ہے، یہ دہشت گردی ہے۔